کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا سکہ، ایک روٹی کا ٹکڑا یا ایک گلاس پانی کسی انسان کی زندگی تو بدل ہی سکتا ہے، لیکن کیا یہ آپ کی تقدیر بھی بدل سکتا ہے؟ کیا واقعی صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے؟ کیا صدقہ بیماریوں سے حفاظت کا سبب بنتا ہے؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد بھی ایک خاص قسم کا صدقہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھواتا رہتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت، ایمان کی سچائی اور آخرت کی کامیابی کا ایک عظیم راستہ ہے۔ آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ ممکن ہے آج کا یہ پیغام آپ کی زندگی بدل دے۔ دنیا کا ہر انسان سکون چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات آسان ہو جائیں، رزق میں برکت آ جائے اور اولاد نیک بن جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اسلام ہمیں ایک ایسا عمل سکھاتا ہے جس میں یہ سب بھلائیاں جمع ہو سکتی ہیں، اور وہ ہے صدقہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ سوچئے، ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا، اور پھر اللہ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صدقہ صرف امیر لوگ ہی کر سکتے ہیں؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ یعنی کسی کو راستہ بتانا صدقہ ہے، مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، راستے میں تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے، کسی پریشان انسان کی مدد کرنا صدقہ ہے، یہاں تک کہ ایک پیاسے جانور کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص سخت پیاسا تھا، اس نے کنویں سے پانی نکالا اور خود پیا۔ باہر آیا تو دیکھا ایک کتا پیاس سے مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے دوبارہ کنویں میں اتر کر اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کی بخشش فرما دی۔ سوچئے، ایک جانور پر رحم اور بدلے میں اللہ کی مغفرت، تو پھر اگر کوئی انسان کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلائے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، کسی بیوہ کی مدد کرے، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر کتنا عظیم ہوگا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، میرے پاس خود کچھ نہیں، میں صدقہ کیسے کروں؟ لیکن یاد رکھیں، صدقہ مال کی مقدار نہیں، دل کی نیت دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدھی کھجور کے ذریعے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اگر آدمی کھجور بھی اخلاص سے دی جائے تو وہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی بن جاتی ہیں۔ ایک اور عظیم خوشخبری سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ دنیا کے حساب سے جب آپ 100 روپے دیتے ہیں تو آپ کے پاس 100 روپے کم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حساب سے وہ 100 روپے آپ کے لیے برکت، حفاظت اور کئی گنا اجر بن جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا کہ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کیا تو ان کے رزق میں ایسے برکت آئی جیسے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، صدقہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ اگر ہم کسی غریب کی مدد کریں اور پھر اسے بار بار یاد دلائیں یا لوگوں میں اپنی سخاوت کا چرچا کریں تو اجر ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہترین صدقہ وہ ہے جسے صرف اللہ جانتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔
ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا! سورج سروں کے قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، لیکن ایک بندہ صرف اس لیے اللہ کے سائے میں ہوگا کیونکہ اس نے دنیا میں خالص نیت سے صدقہ کیا تھا۔ ایک اور حقیقت، صدقہ مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ یہ روایات محدثین کے نزدیک ضعیف شمار کی جاتی ہے، اس لیے اسے فضائل کے باب میں بیان کیا جاتا ہے، عقیدہ یا قطعی حکم کے طور پر نہیں، جبکہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ صدقہ خیر و برکت اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لہذا مسلمان کو صدقہ کرتے وقت یقین رکھنا چاہیے کہ نفع و نقصان کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دوستو، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ فضول چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کسی غریب کی مدد کے لیے دل تنگ ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی یتیم کے چہرے کی خوشی دیکھی ہے، کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی استطاعت کے مطابق کرے۔ اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ہی بہترین طریقہ ہے۔ اور پھر آتا ہے صدقہ جاریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، ایک کنواں، ایک مسجد کی تعمیر میں حصہ، کسی طالب علم کی مدد، قرآن مجید کا تحفہ، یا کسی کو دین کی صحیح تعلیم دینا۔ یہ سب ایسے اعمال ہیں جن کا اجر انسان کی وفات کے بعد بھی جاری رہ سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، قبر میں تنہا ہے، لیکن کہیں ایک بچہ آپ کے دیے ہوئے قرآن سے تلاوت کر رہا ہے، کہیں کوئی مسافر آپ کے لگائے ہوئے پانی کے کولر سے پانی پی رہا ہے، کہیں کوئی طالب علم آپ کی مدد سے علم حاصل کر رہا ہے، اور ہر نیکی کے ساتھ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ یہی ہے صدقہ جاریہ کی عظمت۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، رزق میں وسعت ہو، دل کو سکون ملے اور آخرت سنور جائے، تو آج ہی ایک نیت کر لیجئے، چاہے ایک روٹی، ایک بوتل پانی، ایک مسکراہٹ یا چند روپے ہی کیوں نہ ہوں، ہر روز کوئی نہ کوئی صدقہ ضرور کریں، کیونکہ شاید وہی چھوٹا سا عمل آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص کے ساتھ تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صدقات کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ممکن ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی شخص صدقہ کرنا شروع کر دے اور اس کی ہر نیکی میں آپ کو بھی اجر ملتا رہے، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اگر آج آپ کے اعمال نامے کو بند کر دیا جائے تو اس میں کون سا عمل ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے سفارش بن سکتا ہے؟ نماز، روزہ، تلاوت، یہ سب عظیم عبادات ہیں، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو صرف بندے اور اللہ کے درمیان محبت کا ایک خاموش پیغام بن جاتی ہے، وہ ہے صدقہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اہل علم نے اسے حسن قرار دیا۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، قیامت کا دن، سورج انتہائی قریب، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ لیکن انہی لوگوں میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کے اوپر ان کے صدقات کا سایہ ہوگا۔ شاید ایک روٹی، شاید ایک پانی کی بوتل، شاید ایک یتیم کے سر پر رکھا گیا ہاتھ، اور یہی عمل اس دن ان کے لیے راحت بن جائے گا۔ لیکن افسوس، آج ہم میں سے بہت سے لوگ صدقہ صرف اس وقت کرتے ہیں جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے، کاروبار رک جائے، بیماری آ جائے یا کوئی پریشانی گھیر لے، حالانکہ اللہ کے نیک بندے خوشحالی میں بھی خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی مومن کی نشانی ہے۔ وہ دولت کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ دولت کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ ایک صحابی تھوڑا سا مال لے کر آئے، دوسرے زیادہ لے آئے، اور بعض کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ جن کے پاس مال نہیں تھا ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کہنا، کسی کو تکلیف نہ دینا اور نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی شخص صدقہ کرنے سے محروم نہیں۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں تو آپ کے پاس اخلاق ہیں، آپ کے پاس دعا ہے، آپ کے پاس مسکراہٹ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ آج ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، شاید آپ کے محلے میں کوئی ایسا گھر ہو جہاں رات کو چولہا مشکل سے جلتا ہو، شاید کوئی یتیم بچہ اپنی کتابوں کے لیے پریشان ہو، شاید کوئی بوڑھا شخص دوائی خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اور شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی مدد کا ذریعہ بنایا ہو۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا صدقہ کسی انسان کے لیے پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، صدقہ صرف غریب کو دینا ہی نہیں۔ اگر آپ کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، کسی مسافر کی مدد کر دیں، کسی پریشان شخص کو تسلی دے دیں یا کسی کے لیے آسانی پیدا کر دیں، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو نقصان پہنچانے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ آج ہم بڑے بڑے اعمال کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن شاید جنت کا راستہ ایک چھوٹی سی نیکی سے کھل جائے۔ ایک اور اہم بات، صدقہ دیتے وقت کبھی یہ نہ سوچیں کہ سامنے والا اس کا مستحق ہے یا نہیں۔ آپ اپنی نیت درست رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا تو اجر ضائع نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، میں جب امیر ہو جاؤں گا تب بہت صدقہ کروں گا، لیکن شیطان ہمیشہ انسان کو یہی کہتا رہتا ہے کہ ابھی نہیں، بعد میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کے پاس صرف 10 روپے بھی ہیں اور آپ اخلاص سے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، تو ممکن ہے وہ 10 روپے آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کبھی یہ بھی سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کے باوجود ہمیں ہر روز رزق دے سکتا ہے، تو کیا ہم اس کے بندوں پر تھوڑا سا خرچ نہیں کر سکتے؟ ہمارا اصل مال وہ نہیں جو بینک میں رکھا ہوا ہے، اصل مال وہ ہے
جو ہم اللہ کے لیے آگے بھیج چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ حقیقت میں اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ شاید آج اس ویڈیو کو سننے والے میں کوئی ایسا شخص ہوئی ہو جو بہت پریشان ہو، رزق کی تنگی میں ہو، یا زندگی کے مسائل سے تھک چکا ہو۔ اگر ایسا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی محتاج کی مدد کیجیے، کسی یتیم کو خوشی دیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کبھی ختم نہیں ہوتے۔ شاید آپ کے ہاتھ سے دیا جانے والا ایک چھوٹا سا صدقہ کسی کی دعا بن جائے، اور شاید کسی مجبور انسان کے دل سے نکلنے والی وہ دعا آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے، دوسروں کی مدد کرنے اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔